بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا امیر المومنین، اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ پسند کریں تو ہم ان لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا تم چاہتے ہو کہ سب کے سب قتل کر دیے جائیں؟ میں یہ نہیں چاہتا۔ یہ سن کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس لوٹ گئے۔ اس طرح بہت سے لوگ باری باری آ کر باغیوں سے جنگ کرنے کی درخواست کی، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر ایک سے یہی کہا، ان میں سے کسی ایک شخص کا بھی خون نہ بہانا۔ حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارد گرد 600-700 آدمی موجود تھے۔ اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اجازت دے دیتے تو ان 600-700 آدمیوں میں عبداللہ بن عمر، حسن بن علی اور عبداللہ بن زبیر جیسے لوگ موجود تھے۔ یہ ان لوگوں کے دانت کھٹے کر سکتے تھے، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی قطعاً اجازت نہ دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریچے میں سے جھانک کر کہا بھی تو صرف اتنا، اے لوگو، مجھے قتل نہ کرو، کیونکہ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر تم کبھی مل کر نماز نہ پڑھ سکو گے اور نہ ہی کبھی مل کر دشمن سے جہاد کر سکو گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، محاصرے کے 40ویں روز ان لوگوں نے ایوان خلافت کا دروازہ توڑنا چاہا تو انہیں حضرت امام حسن، عبداللہ بن زبیر، محمد بن طلحہ، مروان بن حکم، سعید بن عاص اور دیگر صحابہ رسول کے نوجوان بیٹوں اور ان کے علاوہ جو لوگ وہاں کھڑے تھے، سب نے منع کیا اور ان سے لڑنے پر تیار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو روکا اور فرمایا، اللہ اللہ، اگر تم میری مدد اور حمایت کو جائز سمجھتے ہو تو خون ریزی سے باز رہو۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھول دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تلوار اور ڈھال تھی۔ آپ اپنی طرف سے جنگ کرنے والوں کو روکنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ جب باغیوں نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مددگاروں کو جنگ سے روک دیا ہے تو وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی رک گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، آپ لوگ چاہیں تو ایوان خلافت میں آ جائیں یا اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان میں داخل ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصار بھی ساتھ ہی اندر آ گئے، جس کے بعد دروازہ بند کر دیا گیا اور مصری باہر رہ گئے۔ ان دنوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکثر و بیشتر وقت سکون کے ساتھ تلاوت قرآن رہا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا فرماتے تو اس وقت بھی قرآن پاک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک رہتا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نماز سے فارغ ہوتے تو تلاوت قرآن مجید کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گنے چنے انصار آپ کے مکان کے دروازے اور باغیوں کے درمیان تھے، اور باغیوں میں سے کسی ایک کو بھی اندر نہیں آنے دے رہے تھے۔ جب باغیوں نے محسوس کیا کہ وہ اس طرح اندر داخل نہیں ہو سکیں گے تو وہ آگ لے آئے اور دروازے کو آگ لگا دی، جس سے دروازہ اور چبوترا چٹکنے لگا، اور پھر چبوترے کی چٹکتی ہوئی اینٹیں گرجدار آواز کے ساتھ اڑ اڑ کر دروازے سے لگنے لگیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو دوسرے لوگ وہاں تھے اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے جلد جلد فارغ ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی دروازے کی حفاظت کرنے لگے تاکہ باغی اس راستے سے اندر داخل نہ ہونے پائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کھول رکھا تھا، اور اس وقت سورہ طٰہٰ پر آپ کی نظر تھی۔ لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس خاص صورت کو نکال کر دیکھنے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقصد تھا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری جگہ سے تلاوت کرنے لگے اور یہ آیت پڑھی، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: جب ان سے لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر جمع کیا ہے، ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، اور کہنے لگے ہمیں خدا ہی کافی ہے، اور وہ بہت اچھا سازگار ہے۔ اس وقت جو شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ترین تھا اس سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے صبر کرنے کے لیے ایک وعدہ لیا تھا، میں اس وعدے کو پورا کر رہا ہوں۔ جو لوگ دروازہ جلانا چاہتے ہیں وہ اس دروازے کو اللہ تعالیٰ سے دشمنی موڈ لیے بغیر نہیں جلا سکیں گے۔ یہ کہتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر موجود لوگوں کو قسم دے کر لڑائی سے منع فرمایا اور باہر نکل کر جانے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے نکلے، ان بھائیوں کا مذہب میرا مذہب نہیں، اور نہ میں ان میں سے ہوں نہ ہوں گا۔ اس کے بعد محمد بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے باہر نکلے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، اور دشمنوں کی زیادہ تعداد کے باوجود ان کے منہ پھیر دیے تھے۔ پھر سعید بن عاص یہ شعر پڑھتے ہوئے نکلے، ہم نے صبح تک مکان میں صبر کیا جبکہ موت جھانک رہی تھی اپنی تلواروں کے ساتھ، ہم سوائے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر شخص سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہماری تو ایک ہی ضرب دشمنوں کے لیے کافی ہے، اور موت لپک رہی ہے۔ سب سے آخر میں عبداللہ بن زبیر آئے، ان کے پاس اپنے والد کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی، اور یہ حکم تھا کہ اہل مدینہ میں سے جو باہر دیکھو انہیں فوراً اپنے اپنے گھروں کو روانہ کر دو۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو سب سے آخر میں مکان سے باہر آئے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ الفاظ کہتے سنا، اے اللہ، جس نے میری اطاعت کی میں اسے یہ وصیت کرتا ہوں کہ وہ تجھ سے ڈرے، تیری اطاعت کرے
اور تجھ سے ہی مدد مانگے، مرتے دم تک ثابت قدم رہے، دنیا کے لالچ میں مبتلا نہ ہو، اپنے لیے اللہ کو ہی کافی سمجھے۔ اس کے بعد یہ الفاظ ادا فرمائے، اے اللہ کے بندو، مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کے لیے دلیل دینے کی صلاحیت بخشی ہے۔ میں اپنے ہر عمل کے لیے اس کی بخشی ہوئی دلیل پیش کرتا ہوں۔ میں خدا کے حکم کے سوا اپنی طرف سے لوگوں کو کوئی حکم نہیں دیتا۔ میں اس کے دین اور اس کی مخلوق کو خود سے بہتر سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ فرمائے، اے اللہ، میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ اگر میں تیرے حکم کے بغیر انہیں عذاب میں مبتلا کر دیتا تو پھر دنیا میں اور آخرت میں ان کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا۔ میں دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا دیتا، انہیں اپنے اعمال پر حسرت اور افسوس کا وقت بھی نہ ملتا۔ صرف آنے والی نسلیں ان پر افسوس کرتی اور نصیحت پکڑتی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے۔ دشمن ان لوگوں کی ثابت قدمی دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے۔ آخر انہوں نے ہنگامہ اور مار کاٹ کی ابتدا کر دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر بولے، آج میں جنگ کر کے خوش ہوں گا۔ پھر اس روز مروان سامنے آیا اور باغیوں میں سے ایک ایک کو مقابلے کے لیے بلانے لگا۔ آخر باغیوں میں سے قبیلہ بنی لیث کا ایک شخص نکلا۔ مروان نے اس کے دونوں پاؤں پر وار کیا، ادھر اس نے مروان کی گردن پر وار کیا۔ دونوں زخموں کی تاب نہ لا کر گر پڑے اور ان کے ساتھی انہیں کھینچتے ہوئے اپنی طرف لے گئے۔ اس کے بعد اہل مدینہ سے مغیرہ بن اخنس نے کہا، تم میں سے کوئی بہادر ہو تو مجھ سے لڑے۔ ادھر سے بھی ایک آدمی نکلا۔ دونوں میں سے کچھ دیر جنگ ہوتی رہی، پھر کوئی پکارا۔ مغیرہ بن اخنس قتل کر دیے گئے۔ ان کا قاتل بولا، انا للہ۔ عبد الرحمن بن عدیس نے اس سے پوچھا، اب تجھے کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں نے ایک روز خواب کی حالت میں کسی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا تھا کہ مغیرہ بن اخنس کا قاتل جہنمی ہے۔ اس کے بعد قباس الکانی کے ہاتھوں عبداللہ اسلمہ قتل ہو گئے۔ اکا دکا مارکوں کے بعد لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر گویا دھاوا بول دیا اور ادھر ادھر کے مکانوں سے اندر داخل ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ کچھ لوگ عمر بن حزم کے مکان سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں کودے۔ جو لوگ دروازے کی حفاظت کر رہے تھے انہیں بالکل خبر نہ ہو سکی، چنانچہ ان لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلبہ پا لیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو گرفتار کر لیا۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا چاہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئیں۔ وہ شخص بولا، انہیں ہٹا دیجئے، ہم صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، میں نے جاہلیت کے زمانے میں اور زمانہ اسلام میں کسی غیر عورت کو نہیں چھوا، کسی کو وہ چیز نہیں لی جو اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہو۔ میں اپنی بات پر مرتے دم تک قائم رہوں گا۔ یہ سن کر اس شخص نے ہاتھ روک لیا اور باہر نکل آیا۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا،
میں نے انہیں چھوڑ دیا، ہمیں ان کا قتل جائز نہیں، جس نے انہیں قتل کیا اس کی نجات ممکن نہیں۔ اس کے بعد بنی لیث کا ایک شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے بڑھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب میں کہا میں قبیلہ بنی لیث سے ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کیا تم میرے حامی نہیں ہو؟ اس نے کہا وہ کیسے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تھا کہ تم لوگ ایک دن فلاں فلاں شخص کی حفاظت کرو گے؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد قریش کا ایک شخص آگے بڑھا اور کہا اے عثمان میں آپ کا قاتل ہوں۔ آپ نے اس سے پوچھا تم کس قبیلے سے ہو؟ اس نے کہا قریش سے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم ہرگز مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ اس نے پوچھا وہ کیوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ اس لیے کہ تمہارے قبیلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں دن خدا سے مغفرت کی دعا کی تھی، اس لیے تم ناحق خون نہیں بہا سکتے۔ سن کر وہ شخص بھی لوٹ گیا اور اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گیا۔ اس دوران عبداللہ بن سلام اندر ہونے والے واقعہ سے بے خبر مکان کے صدر دروازے پر کھڑے ہوئے لوگوں کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے باز رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ پکار کر کہہ رہے تھے لوگوں اپنے سروں پر اللہ کی تلوار کے طالب مت بنو، اگر تم نے انہیں قتل کر دیا تو اللہ کی تلوار ہمیشہ تمہارے سروں پر چمکے گی۔ یہ وہی شہر ہے جہاں کبھی فرشتوں کی بھیڑ رہا کرتی تھی، اگر تم نے انہیں قتل کر دیا تو پھر سمجھ لو اس شہر میں کبھی فرشتوں کا گزر نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن سلام کی یہ معقول بات سن کر باغی بولے اے یہودیہ کے بیٹے جا تو کیا ہے؟ یہ سن کر عبداللہ بن سلام غمگین ہو کر واپس ہو گئے۔ جو لوگ حضرت عثمان کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے ان میں سے سب سے آخر میں محمد بن ابو بکر تھے۔ وہ قتل کے ارادے سے آگے بڑھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا تم پر افسوس ہے، کیا تم مجھے اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ میں نے صرف اتنا کیا ہے کہ جس کا حق تھا وہ تم سے لے کر اسے دے دیا؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محمد بن ابو بکر نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک کو پکڑا تھا اور قریب تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے پر خنجر پھیر دیں۔ اسی وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر آج تیرا باپ زندہ ہوتا تو جس داڑھی کو تو نے پکڑا اس کی عزت کرتا۔ یہ سن کر انہوں نے شرما کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک چھوڑ دی اور سر جھکا کر واپس چلے آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔